سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو تہ دل سے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو، اور خاص طور سے میری یہ دعا ہے کہ مولا تعالی آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھیں کہ میں آپ کے یہاں آئی ہوں بانی محفل کے گھر میں ذکر کرنے، اور آپ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے محفل میلاد کو اور زیادہ روشنی بخش دی الحمدللہ سجاوٹ سے، کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف سجاوٹ پھولوں سے اور لائٹ سے نہیں ہوتی بلکہ سجاوٹ محبت سے ہوتی ہے نا۔ اور آپ نے محبت میں رسول کی محبت میں آپ نے اتنی خوبصورت انداز میں اسے سجایا ہے الحمدللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ تمامی حضرات کو کہ مولا تعالی آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت اس محفل پاک میں، اس باعظمت و بعرفت و بعزت ذکر میں آپ لوگ شامل ہوئے، شرکت ہوئے۔ مولا آپ تمامی حضرات جتنی میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یا یوں کہوں کہ خادمائے زہرا یہاں بیٹھی ہوئی ہیں الحمدللہ، جزاک اللہ الخیر، کہ مولا آپ تمامی حضرات کے زیر شرکت کو قبول کریں، آپ کے ایک ایک قدم یہاں پر اس محفل پاک میں پڑھیں۔ مولا تمامی حضرات کو سعاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، اور خاص طور سے بانی محفل کے گھر میں ذکر کر رہی ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے تمام تر جتنے افراد ہیں انہیں سلامت رکھے، آپ کے پیر و مرشد کی بھی دعائیں آپ پر بنی رہیں، آمین الہی آمین۔ اور ایک بار آپ سب مل کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد شریف جو ہر کوئی کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے نا، یہ ذکر کر کے کیا ہوگا، ہے نا، ہر چیز کی لوگ دلیل مانگتے ہیں، لیکن کیا کہا جائے کہ جو محبت میں جو آپ اس کام کو انجام دیں، وہ محبت اللہ کو بھی بہت پسند ہے، اور وہ محبت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ محبت حبیب خدا کے لیے ہے، رسول والے رسول کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ آج ہم سب اکٹھا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے رسول والے رسول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس جشن محفل میلاد النبی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کبھی بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کبھی بھی تمہارے در پر، تمہارے گھر پر خوشیاں دستک دے تو تمہیں بھی چاہیے کہ ان خوشیوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ہمارے اور آپ کی خوشیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان خوشیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن خوشیوں میں شرکت کرنا اور کروانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے جی۔ اور اتنا ہی نہیں، فرشتے بھی ان خوشیوں کو مناتے ہیں، اور قسم وحدہ لا شریک لہ کی کہ ہم ان خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے بلکہ ان خوشیوں کو مناتے ہیں۔ آج آپ ان خوشیوں کو منا رہے ہیں نا، ہم سب مل کر یہاں اکٹھا بیٹھے ہیں، میری یہ تہ دل سے دعا ہے کہ کل روز محشر میں بھی ہم اسی طرح پنجتنی چادر میں خادمائے زہرا بن کر بیٹھائے جائیں، آمین الہی آمین۔ بس تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ جگہ کب ملے گی؟ جب ہمارے دل میں مودتا فی القربہ ہو، رسول والے رسول کی محبت نہیں مودت ہو جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق نورنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی خلقت کی۔ اب کوئی عام خیالی نہ کرے کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، بے شک بنایا، لیکن آدم ذاتوں کے لیے، کہ ان سے تمام نبیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن نور کی خلقت سب سے پہلے کر دی اللہ نے، اور اس کے بعد تمام ارض و سما، تمام خلا
तमाम 14 रोशन तबकात, 7 आसमान को बनाया, सितारे सैयारे। जी, लौला मा खलक़तुल अफ़लाक, क्या मेरे हबीब, मैंने तमाम जहान को बनाया ही आपके सदके में, आपके लिए ही तो बनाया मैंने। जी, और हमारे रसूल अल्लाह भी कहा करते थे कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और नूर को बनाकर मकाम आलीन पर फैज़-ए-आब कर दिया, और उस एक नूर से 4 नूर और बने, मिलकर पंजतन कहलाते। मेरा इशारा ही काफी है, हमारी हाथ की हथेली का ये इशारा ही काफी है कि अल्लाह भी कुरान करीम में इरशाद फरमाते और अपने हबीब से भी फरमाया करते थे कि मेरे हबीब, अपने उम्मतों से कह दीजिए, उनसे कह दिया करें कि जब भी उनके हाथ दुआओं के लिए उठे तो अपनी हाथ की हथेली को देख लिया करें, और ये याद रखें कि जब भी दुआएं मांगे तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से मांगे। वसीला हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सिलसिला वाले हैं ना, सिलसिला वाले हो या ना हो, हमारे लिए वसीला हमारी शफाअत का जामिन बनती है। लोग कहते हैं कि वसीला शिर्क और बिद्दत है, नहीं, वसीला हमारा जरिया है। इस दुनिया में बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस दुनिया में हमें वसीले की जरूरत है। मैं शिवपुर हावड़ा से यहाँ राजा बाजार आई हूँ, है ना, वसीले से आई हूँ, उड़कर तो नहीं आ गई, कैब से आई हूँ मैं, है ना, किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ा मुझे, उसे ही तो वसीला कहते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि हमें दुनिया में वसीले की जरूरत है, लेकिन दिन में जो हमें पता ही नहीं कि अल्लाह रहते कहाँ है, दिखते कैसे, है ना, जानते तो वही हैं कि जिनसे अल्लाह से मुलाकात हुई थी, जो शबे मिराज में गए थे, जिनसे मुलाकात हुई, है ना, वो जानते हैं ना। तो हमारे लिए कुर्बे वसीला हमारे लिए शफाअत का जामिन है। और इतना ही नहीं, दलील दे रही हूँ, मैं बगैर दलील के बात नहीं करती। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले जिक्र सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता, कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह कभी मुशरिकों से बात नहीं करते, काफिरों की तरफ ध्यान नहीं देते। अल्लाह हमेशा मोमिनीन से मुखातिब होते हैं और वो फरमाया करते हैं कि ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हें मुझ तक पहुंचने की चाह है, अगर तुम मेरे तक आना चाहते हो, तो कुर्बे वसीला को तलाश करो। यहाँ रुकती हूँ, एक हदीसे कुदसी बयान करूंगी कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का फरमान है कि रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, कुंतु कंजर मख्फिया फखलक़तुम खलका, कि मैंने चाहा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने चाहा कि लोग, मैंने चाहा कि मैं छुपा हुआ खजाना, मैं एक छुपा हुआ खजाना हूं। मैंने चाहा कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, इसलिए मैंने अपने नूर से एक नूर की खिलकत की। क्या कहना, अपने नूर से एक नूर की खिलकत की। कुंतु कंजर मख्फिया फखलक़तुम खलका। अब देखिए, एक जुमले पेश करूं अगर आप लोग की इजाजत। तलाश उससे ही किया जाता है जो छुपा, और हमें तो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए, हमें तो हमारे सबसे बड़े वसीले मिल गए। और एक वसीला नहीं, 5 वसीला मिले, 5 नहीं 12 मिले, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हो तो बताऊं। और इसके अलावा हमें पीरो मुर्शिद का भी सहारा मिला, पीरो औलिया का भी सहारा मिला, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे वो मखदूम अशरफ सिमनानी हो, चाहे वो हमारे बड़े पीर गौसुल आजम ही क्यों ना हो। जी, वसीला हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहरहाल एक बार आप दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अलैहि वसहबिहि बारिक वसल्लम वसलातु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान की एक आयत पेश कर रही हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह, क्या मेरे हबीब फरमा दीजिए, अल्लाह के तेवर है गुफ्तगू करने के, ऐ मेरे हबीब फरमा दीजिए, अगर ये आपसे मोहब्बत करते हैं, अगर आपकी उम्मत अगर आपसे मोहब्बत करते हैं,
تو ان سے کہہ دیجئے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. بھائی ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں نا, ہمیشہ ہی اکثر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے, آگے بھی کرتے رہیں گے. ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت نہ کبھی ختم تھی, نہ ہوگی, کبھی نہیں ہوگی, ہے نا. محبت اور بڑھتی چلی جائے گی. تو کہا کہ میرے حبیب فرما دیجئے اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. جی لیکن ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ایک بار, صرف ایک بار وہی رسول اللہ ہم سے کہہ دے کہ تو میری سیدہ کی کنیز ہے, تو میری ماننے والی ہے, تو ہمارے لیے یہی شفاعت کا ضامن بن جائے گا. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ حضور ہم سے کلام کر لے, ہم سے کہہ دے روز محشر میں, کرے یہ تو میری ماننے والی بیٹھی ہوئی ہے, یہ تو تمام تر جتنی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, مستور بیٹھی ہوئی ہیں, یہ سب خادمہ زہرا ہے. آمین الہی آمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی اس نے اللہ سے محبت کی. یہ تو محبت کی تقاضا ہے نا, محبت کی بات. لیکن اسی قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے ایک آیت پیش کر رہی ہوں, سورہ شورى کی آیت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اللہ نے فرمایا نا کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اسی قرآن کریم میں سورہ الشورى میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں اکثر یہ آیت پڑھتی ہوں, اکثر, اور یہ زمانے کو بتانا چاہتی ہوں کہ سن لو, اہل بیت کو ماننا کوئی فرقہ واری نہیں ہے بلکہ محبت ہے, اور یہ محبت قرآن کریم میں شامل ہے جو ہم تک فرض قرار آیا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب فرما دیجئے پھر سے اپنے تمام امتوں سے. لوگ اس زمانے میں نا رسول اللہ کے لیے ان کے قدموں میں ہیرے جواہرات, سونے چاندی اشرفیاں لے کر ڈال دیتے تھے, انڈھیل دیتے تھے. لیکن رسول اللہ اکثر کہتے تھے مجھے کچھ نہیں چاہیے, کوئی اجرت نہیں چاہیے مجھے. ارے میں نے آج تک تو صرف دیا ہی ہے, اپنے امتوں کو میں نے دیا ہے, اللہ کی اللہیت ثابت کروا دی, قرآن دیا, نماز دیا, حج دیا, زکوٰۃ ادا کرنا بتایا, جہاد کرنے کا طریقہ و سلیقہ میں نے بتایا, سب تو میں نے دیا ہے. بس اگر میں تم سب سے مانگتا ہوں تو صرف ایک چیز ہے, اور وہ ہے مودۃ فی القربى. اب کیا ہے یہ مودۃ فی القربى؟ جی مسجد نبوی کا واقعہ ہے. جی ہمارے حبر الامہ, دین کے حبر الامہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتکم, کہ یا رسول اللہ آپ جن کی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے مودت کرو, ان سے مودت کرو, کہ کون ہے آپ کے اقربا, کون ہے آپ کے اہل بیت, کون ہے آپ کے آل و اولاد. رسول اللہ فرماتے تھے مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے ایک چیز کی, اور وہ ہے مودۃ فی القربى. انہوں نے فرمایا کہ کون ہے آپ کے اقربا, کون ہے آپ کے اہل بیت, کون ہے آخر آپ کے آل و اولاد. رسول اللہ کے چہرے انور پر کلیاں کھل گئی, واللہ کیا کہنے. انہوں نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا کہ تم نے جتنی خوبصورت انداز میں تم نے مجھ سے سوال کیا ہے اتنے ہی خوبصورت انداز میں جواب بھی دیتے چلو. انہوں نے فرمایا توجہ, قال علی الفاطمہ الحسن والحسین, کہ میرا بیٹا علی, میری لخت جگر بیٹی فاطمہ, اور میرے دو پیارے عزیز بچے حسن اور حسین مل کر پنجتن کے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو رسول اللہ اپنے زبان اقدس سے بیان کر دے وہ سنت ہو گیا, ہو گیا. انہوں نے اپنے زبان اقدس سے کہہ دیا میٹھا کھاؤ, سنت. النکاح من سنت ہی, کہ نکاح میری سنت ہے, تم بھی سنت کی ادائیگی کرنا, ہے نا. خاتمہ, اگر کھانے کا خاتمہ کرنا ہے تو نمک سے کرنا. ساری سنتوں کو تو بتا دیا, لیکن جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے ایک چیز کے
کہ مودتا فی القربا، کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، تو سنت بن گیا. لیکن یہی سنت جب قرآن کریم میں آیت بن کر اتر جائے تو اسے فرض کہتے ہیں. فرض ہو گیا نا، ہو گیا نا فرض. تو جو فرض ہو گیا، جو سنت ہو گیا اور ہم تک آ جائے اسے واجب کہتے ہیں. ہم تک آ جائے، مسلط ہو جائے تو واجب ہو گیا. تو پھر یہ فرقہ واری کی بات کہاں تک آتی ہے جی؟ اہل بیت کو ماننا فرقہ واری نہیں، مومنین کی دلیل. الحمدللہ. ایک بار آپ سب مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا. ایک بار سب مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے دوسرے خلفائے راشدین حضرت عمر نے سوال کر دیا اسی مسجد نبوی میں، جب انہوں نے سنا کہ مودتا فی القربا کی جب آیت سنی، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے محبت تو سنی ہے نا، ہم نے محبت سنی ہے، یہ مودت کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے محبت تو سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، یہ مودت کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں بہتر بتائیں گے. آپ تمامی حضرات، زیادہ تر میری مائیں حضرات بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بہتر بتا سکتی ہیں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہیں، ہے نا؟ آپ کے دل میں آپ کے اعلی اولاد کے لیے کتنی محبت ہے. تو آپ کہیے گا نا کہ میں اپنے بچے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں. رسول اللہ کے زبان کی بات ہے، دل کی بات ہے، جو آپ کے دلوں تک آئی ہے نا، کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے. لیکن اگر میں اور سوال کروں کہ آپ اپنے بچے سے اور کتنی محبت کرتی ہیں، تو آپ کیا کہیے گا کہ میں اپنے بچے سے، اگر اپنے بچے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں تو اپنے بچے کے لیے کسی کی جان بھی دے سکتی ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ جو کوئی اہل بیت پر زبان کھولے، ہمارے رسول والے رسول کے لیے نازیبہ جملے پیش کرے کہ انہیں مت مانو، شیعہ کہلاؤ گے، تو یہ فرقہ واری میں کچھ نہیں رکھا. مومنین کی دلیل ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی بھی ایسا پیر و اولیاء نہیں ہے کہ جن کا شجرہ مولا کائنات سے نہیں جڑا ہو. جی، خواجہ غریب نواز کا در ہے، گھر ہے ان کا، در ہے ان کا، لیکن ان کی چوکھٹ پہ لکھاوٹ ہوئی ہے شاست حسین. حقیقت ہے نا بھئی. اگر آپ کے میں گھر پہ پوچھوں تو آپ اپنے دروازے پہ نیم پلیٹ اپنا ہی لگوائیں گے، ہے نا، ظاہر سی بات ہے. لیکن کوئی بھی ایسا پیر و اولیاء نہیں ہے جن کا جو مولا علی کے اولاد نہیں ہے. خود ہمارے غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ، حضور غوث الاعظم ایک ہی وقت میں حسنی بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں حسینی بھی ہیں، ہے نا، واحد ایسے پیر ہیں. اور خود جو ہے سید مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ، وہ تو فاطمۃ الزہرا کے نسل کے. جی، تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی پیر و اولیاء ایسے نہیں ہے کہ جن کا شجرہ اہل بیت پہ جا کر نہیں رکا. تو اہل بیت کو ماننا مومنین کی دلیل ہے. ایک بار سب مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش نظر کرنا چاہوں گی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. کچھ باتیں تھی جو میں نے بتا دیا آپ تمامی حضرات کو، ہے نا. اب جہاں تک بات ہے، میں ایک اور واقعہ میں پیش کرنا بھول گئی ہوں، میرے ذہن سے اچانک نکل گیا، کہ میلاد شریف منانا، ہے نا،
کہ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, کیوں منع ہے, اس کی دلیل کیا بنتی ہے, تو قرآن کے حوالے سے ہی پیش کروں گی, زیادہ بہتر ہوگا, ہے نا. لوگ مانگتے ہیں نا کہ بھائی قرآن سے کہو, تو سورہ ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, نار نمرود کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ہے نا. ہر سال پڑھی جاتی ہے عید میلاد النبی پہ, میں خود پڑھتی ہوں, اور آج میں آپ تمامی حضرات کے درمیان بھی میں پڑھ رہی ہوں کہ نار نمرود کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ہمارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ, ہے نا, علیہ السلام کو اس نار میں ڈالنے کی سازش رچی گئی تھی, ہے نا. لیکن حضرت ابراہیم کو کچھ ہوا نہیں. جن کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہو, اسی لیے کہتے ہیں کہ اس در پہ جھکتے چلے جاؤ, ہے نا. اللہ کے سامنے جتنا آپ جھکیں گے, انسان کے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے آپ جتنا جھکیں گے اللہ آپ کو اتنا ہی بلند کریں گے. کسی کی کیا مجال, کسی کی کیا اوقات, لاکھ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی طریقے سے, کہ آپ کے پروفیشن کو دیکھ کر یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کریں, یا آپ کے خاص طور سے جو ہے آپ کی سیلف ریسپیکٹ پر جب بات آ جائے تو ہم ان سے رشتہ ہی قطع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سیلف ریسپیکٹ پر بات آئے کہ ہماری عزت ہمیں زیادہ عزیز ہے نا. لیکن جسے اللہ تھام لے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے تھام رکھے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. جتنی بھی لاکھ کوشش کر لے, اللہ کی قرینی بنائے رکھنا اور بنے رکھنا بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑے. صرف یہ نماز جو ہے ہم یہ دیکھ کر بھی نہ پڑھیں کہ ہمارے لیے بوجھ ہے, استغفر اللہ, نہیں, بلکہ اللہ سے محبت ہے نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. رسول اللہ سے محبت ہے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں. اہل بیت سے مودت ہے جو مجلس بھی کرتے ہیں, ہے نا, میلاد بھی کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا. حضرت ابراہیم کا واقعہ میں پڑھ رہی تھی جی, تو جب وہ نار لگی تھی, آگ لگی تھی, تو تمام تر چڑیاں اکٹھا ہو گئی, ہے نا. اور ایک چڑیا, تمام چڑیوں میں, قرآن ہے یہ, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا, الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا. وہ چھوٹی سی ایک چڑیا, تمام چڑیوں کی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی ننھی سی چڑیا اٹھی اور سمندروں کے چند قطرے, سنیں توجہ, چند قطرے اٹھا کر اپنی چونچ میں رکھا اس نے, اور اس نار کو بجھانے کی کوشش کی. تمام چڑیوں نے اسے دیکھا, سنیں, تمام چڑیوں نے اسے دیکھا اور مذاق بنانا شروع کر دیا. کہا کہ اے ننھی سی چڑیا, یہ تو کیا کرتی ہے؟ کہا کہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہمارے نبی ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کتنی بڑی سازشیں رچی گئی ہیں, اس لیے میں اس نار کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. کہا کہ ایک بات بتاؤ, کیا تمہارے اس چند قطرے سے پورا نار بجھ جائے گا؟ پورا نار بجھ جائے گا؟ اس ننھی سی چڑیا نے کہا کہ بجھے گا تو نہیں, لیکن کل روز محشر میں, کیا کہنے, کل روز محشر میں اللہ مجھ سے سوال کر لیں. سوال صرف اشرف المخلوقات, ہم جیسے عام انسان سے نہیں ہوگا, تمام تر ہر نبیوں کے دور کے ان کے امتوں سے ہوگی, ہر نبیوں کے دور کے قوم سے ہوگی. اب جو اس وقت کے قوم کے ہوں گے, چاہے وہ چرند و پرند, اشرف المخلوقات سے لے کر مخلوقات ہو, ان سب سے سوال ہوگا. تو اس ننھی سی چڑیا نے کہا کہ اگر اللہ مجھ سے سوال کر لے کہ کل میرے ابراہیم پر اتنی بڑی مصیبت آئی تھی, تو اے ننھی سی چڑیا تو کہاں تھی, کیا کر رہی تھی, تو کیا کر رہی تھی؟ تب میں, خاص طور سے میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, اور میں کہوں گی روز محشر میں کہ اے میرے مولا, جتنی میری حیثیت تھی, جتنا مجھ سے میرے چونچ میں چند قطرہ اٹھا اور میں نے اس نار میں اس چند قطرے کو ڈالا اور
اس نار کو بجھانے کی کوشش کی، اور میں نے زمانے کو بتا دیا، اور میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ میں آپ کے ابراہیم کے ساتھ ہوں، نہ کہ نمرود کے ساتھ ہوں۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہارے یہ، اب میں یہاں پلٹتی ہوں، لوگ کہیں گے نا کہ یہ تمہارا یہ ذکر کرنے کا سبب کیا ہے، ذکر میں جانے کا سبب کیا ہے، عید میلاد النبی، جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا سبب کیا ہے؟ تو ہم بھی تو وہی کہیں گے کہ کل جب روز محشر میں ہم سے سوالات ہوں گے کہ میرے حبیب کی محبت میں تو نے کیا کیا، تو ہم کہیں گے نا کہ ہم آپ کی تو عبادت توحید کرتے تھے، لیکن عبادت تعظیم کہاں ہے؟ یہ ہے عبادت تعظیم، ہے نا، یہی ہے عبادت تعظیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایک اطاعت کرنی ہے اللہ کی، ایک اطاعت کرنی ہے میرے رسول کی، قرآن ہے، قرآن پڑھ رہی ہوں میں، اور ایک اطاعت ان پر فرض ہے جو اولی الامر ہے، اور اولی الامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انزل اولی الامر آل اہل البیت، کہ اولی الامر منکم جو ہے وہ میری اہل بیت ہے، میرے پنجے تلے پاک ہے، میرے آل و اولاد ہیں۔ امام جعفر الصادق نے بھی فرمایا، جن کا ہم کنڈے کا نیاز کرتے، کھیر پوری کا نیاز کرتے ہیں نا، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ اولی الامر منکم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت ہیں۔ جی تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ اے میرے مولا، بھلے ہی ہماری عبادتوں میں کجی آ گئی ہو، ہمیں نہیں پتا ہماری عبادتوں کی، ہمارے نمازوں کی قابل قبولیت کہاں تک ہے نا، ہم کتنے قرآن پڑھتے ہیں، کتنے صحیح پڑھتے ہیں، کتنے غلط تلفظ میں چلے جاتے ہیں، کتنی غلط قرت کر لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں ایک چیز ضرور پتا ہے، محبت اور مودت، کہ ہم جو رسول والے رسول سے کرتے ہیں یہ دل و جان سے کرتے ہیں، اور اس کی قابل قبولیت ہونی ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اصلاح کریں گے روز محشر میں، اور روز محشر میں خود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہم یہ آپ کا میلاد مناتے ہیں، ہم آپ کے حبیب کا میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اس لیے ثابت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، نہ کہ ابلیس کے ساتھ ہیں۔ کیا کہنے ہے نا، نہ کہ ابلیس کے ساتھ ہے۔ ابلیس کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ان جیسے لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا کرتے رہتے ہو تم سب، لیکن کیا ہی جانے کہ ایک قرآن کریم میں دو عبادتوں کا تذکرہ ہے، ایک عبادت توحید جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے، جھکتے ہیں صرف اللہ سے، مانگتے بھی تو اللہ سے ہیں، لیکن اللہ نے جن کو عطا کر رکھا ہے، اللہ نے جن کو دے رکھا ہے، ہم ان کے صدقے سے مانگتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ بھی تو کہیں گے نا کہ بھائی میں نے اسے دے دیا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے کے پاس جاؤ، پھر میرے پاس آنا۔ اگر تمہیں ان کے در سے سنے، ایک جملے پیش کر دوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، توجہ، ایک جملے پیش کر دوں کہ اگر مولا تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ارشاد فرماتے ہیں، توجہ، ایک جملے ارشاد فرمانا چاہوں گی ہماری محفل آنٹی آپ کے لیے، کہ اگر اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جن کو میں نے عطا کیا ہے، عطا کر رکھا ہے، اہل بیت اولی الامر منکم، ہے نا، اہل بیت کو میں نے دے دیا ہے، اگر ان سے تمہیں نہ ملے، اگر ان سے لینے میں کمی آ گئی ہو، تب میرے پاس آنا۔ لیکن الحمدللہ ہمیں ان سے اتنی عطا ہے، الحمدللہ اتنی عطا ہے کہ ہم جب بھی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں سنت فرض کے علاوہ، تو زیادہ سے زیادہ نفل کی نماز عطا کرتے ہیں، نوافل کا نماز پڑھتے ہیں، شکرانے کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا بڑا ہی کرم ہے، آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے محمد و آل محمد کے صدقے سے مجھے عطا کیا۔ کرتے ہیں ہم سب شکرانہ نماز، جب کچھ ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے مصلی بچھاتے ہیں، 2 رکعت نفل کی شکرانہ نماز کی ادائیگی کر دیتے ہیں۔ یوں تو ہمیں جتنی بھی عطا ہو، ہم جتنی بھی
जितनी भी हम नवाफिल के जितने भी शुक्राना नमाजें अदा कर ले कम है, क्योंकि ये घराना वो घराना है, इस घराने के सामने जितना झुकते चले जाए उतना आपको अता होता चला जाए। अगर झुकना है तो किसी इंसान के आगे नहीं, बल्कि अहले बैत के सामने झुके, अल्लाह वालों के सामने झुके, अल्लाह के सामने झुके, इनसे मांगे, जो मांगना है इनसे मांगे। अल्लाह तो फरमाते हैं अरे मुझसे मांग कर तो देखो, और खास तौर से तन्हाई में मांगा करो, और मुझे तन्हाई में देना बहुत पसंद है। इसीलिए मैं भी अक्सर कहता हूं कि जब भी तुम किसी को सदका भी देना चाहो तो तन्हाई में दो, ऐसा दो कि ये कहावत भी है, ऐसा दो कि दाएं हाथ से दो को बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दिखावा करके ना दो तो तन्हाई में दो। इसीलिए अल्लाह भी तो फरमाते हैं अरे तहज्जुद की नमाज में मुझसे मांग कर तो देखो। लोगों को नमाजें बोझ लगती है, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। आप जब अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत जगाए रखेंगे, पंजतने पाक की मोहब्बत जगाए रखेंगे, मौला अली की मोहब्बत जगाए रखेंगे, तो आपको इबादत में भी लुत्फ आएगा और आपको भी पता चलेगा कि कैसे मौलाए कायनात सजदा किया करते हैं। फातिमा तो ज़हरा फरमाती है जी, उनके एक जुमले हैं कि जब भी वो मुसल्ला बिछाती थी, हमारी शहजादी कौनैन सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी इबादत क्या कहने, वल्लाह क्या कहने, कि फजर से ज़ोहर, ज़ोहर से असर, असर से मगरिब और इशा हो जाती। हम अगर 17 रकात पढ़ लेना तो हमारी कमर अकड़ जाए। हम कहते हैं थोड़े रेस्ट कर लें, है ना, हम भी तो इंसान है। यही फर्क है कि उम्मत और मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दोनों बराबर नहीं होते। एक जुमले पेश कर दूं अगर आप लोगों की इजाजत है। कई रावियों ने लिखा है, कई जाकिर और जाकिरीन भी बयान करते हैं, कई जाकिरा भी बयान करती हैं कि अरे जब पत्थर बराबर नहीं होता तो ये उम्मत और मोहम्मद कहां से बराबर हो गए, है ना, कहां से बराबर हो गए कि रसूल अल्लाह को आप अपने जैसा समझ बैठे। इब्लीस ने समझा था, कभी वो फरिश्तों में शुमार हुआ करता था, वो समझा था, और जिसने रसूल अल्लाह को अपने जैसा समझा अल्लाह ने उस पर लानत की तोक डाल दिया, क़यामत तक की उस पर लानत है ना। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की करीमी चाहिए, रसूल वाले रसूल की फकीरी चाहिए, यही हमारी अमीरी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और होनी भी चाहिए। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती कि जब वो इशा के बाद भी इबादतों में मशगूल रहती, क्या कहने, शब बेदारी आ जाती, फिर फजर हो जाती, और उसी रात में वो दुआएं करती कि परवरदिगार आलम, आप तमाम जहान के रब हैं, आप मेरे भी रब, कुल अशिया के खालिक हैं, आपने रात बड़ी छोटी बनाई है मुझ फातिमा के लिए। क्या कहने, मुझ फातिमा के लिए आपने रात बड़ी छोटी बनाई है। फातिमा तो ज़हरा की इबादत थी, वल्लाह क्या कहने, तभी तो वो रसूल अल्लाह की शहजादी है वो जी। इंशाल्लाह मैं इनके लिए भी मैं कुछ वाकयात बयान करूंगी, लेकिन पहले मैं उस तरफ पलटती हूँ इंशाल्लाह कि हमारे हुजूर की आमद कैसे हुई, है ना, क्या कहने, शुरू हो जाए, शुरू ही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा ही दिलचस्प वाकया है, बड़ा ही दिलचस्प वाकया है, और ये सुन्नत वल जमात की मोतबर किताब जामा तिर्मिज़ी में खास तौर से हमारे गौसुल आज़म की किताब सीरत मुस्तफ़ा में भी ये वाकया दरपेश है, और अहमद इब्ने हम्बल ने भी इस वाक़े को दरपेश किया है जो मैं पढ़ने वाली हूँ इंशाअल्लाह ताला। बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। आप लोगों ने नात शरीफ में सुना ही है कि सहर का वक्त था जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन कैसा वक्त था, कैसा माहौल था, वो कैसी रौनकें थी, ये जाननी जरूरी है ना, कि वो कैसा वो वक्त था कि जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। देखिए, एक जुमले में फिर से पेश करना चाहूंगी अगर आप लोगों की इजाजत हो। आज
12 रबीउल अव्वल की शब है ना, 13वीं चढ़ गई। लेकिन जब भी कभी भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, जिक्र करते हैं, तो हमारे घर पर और आप तमामी हजरात के घर पर ऐसी खैर और बरकत अता होती है और ऐसी नूर की रोशनी के सदके से हम तक नूर मनव्वर होता है। ये रसूलुल्लाह के नूर के सदके से होता है, उनकी आमद के सदके से, कि पूरे तमाम जहान पे ऐसी खुशनवी महसूस होती है कि बस कल ही की बात है। ये रौनकें, ये चहल पहल क्यों होती है? हमारे रसूल अल्लाह का सदका है। ये भी मिलाद मनाना भी सदका है ना। उन्होंने कह दिया था भाई जारी रखो, ममानत नहीं किया उन्होंने, अपने सहाबा इकराम को फरमाया कि मिलाद करना चाहते हो करो, जारी रखो। अब भाई जारी रखना है, कब तक रखना है ये तो रसूल अल्लाह ने नहीं कहा, लेकिन वल्लाह क्या कहने, कयामत आ जाए, रोजे महशर हो जाए, कब्र में चले जाए, लेकिन फिर भी हम जिक्र रसूल वाले रसूल ना करना छोड़ेंगे और ना उसमें शामिल होना छोड़ेंगे। आमीन इलाही आमीन। सहर का वक्त था, है ना। अब देखें सहर का वक्त किसे कहते हैं, थोड़ी सी मैं तफसील बयान करूंगी, क्योंकि जब आप ये सुनेंगे वाकया, जब आप ये वाकया सुनेंगे तो आपको पूरी तरीके से दिलचस्प वाकया है, आपको खुद पुरनूर महसूस होगा, पुरतखफ़ुल महसूस होगा कि जब आप ये वाकया सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा जो है खुशनवी महसूस होगी इंशाअल्लाह ताला। सहर का वक्त उसे कहा जाता है, हमारे गौसुल आजम ने भी इरशाद फरमाया कि सहर का वक्त उसे कहा जाता है कि जब ना तो आधी शब हो, ना तहज्जुद हो और ना ही फजर आ जाए। तहज्जुद के बाद, फजर से पहले, यानी तहज्जुद और फजर के दरमियानी जो वक्फा होता है, बहुत कम वक्फा होता है, उससे ही सहर का वक्त कहा जाता है। और सहर का वक्त अगर देखना हो तो मेरे बड़े पीर गौसुल आजम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें सहर का वक्त अगर देखना हो तो तुम्हें 3 ही जगह तुम्हें दिखाई देंगे, 3 मर्तबा। एक शबे बारात में, कि मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी ये महसूस किया या नहीं, मैंने हर दफा महसूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जरूर महसूस किया होगा कि जब आप तमाम इबादतों से फारिग हो जाएं, जी, फजर से पहले तहज्जुद की भी नमाज अदायगी कर लें आप, उसके दरमियान जो हम थोड़ा बहुत रिस्क खाकर, उसके बाद हम कहते हैं ना कि अब जो है रोजे रखने हैं इंशाअल्लाह ताला, उससे पहले का वक्त थोड़ी देर हम बैठते हैं ना, या थोड़ी देर आराम करते हैं, या थोड़ी देर अपने बैल्कनी में टहलते हैं, या अपने छत पे आ जाते हैं, या बाहर रहते हैं भाई हजरात, तो वो एक ऐसी खुशनवी महसूस होती है, एक ऐसी हवाओं में ऐसी कैफियत तरी होती है कि हमारे रूहों को ताजगी मिलती है। अजीब सी हवाएं चलती हैं, अजीब सी फिजाएं, माहौल जो है, अजीब सी फिजाओं में एक ऐसी खुशबू होती है जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे, और उसी को ही सहर का वक्त कहा जाता है। नहीं, दूसरा वक्त हमें मिलता है शबे कदर में, देखने को मिलता है यही सेम चीज, और तीसरा शबे आशूर को, जो रात भर हमारी इबादत होती है, और उसके बाद जो है 10 मुहर्रम अल हराम को हमारे मौला इमाम अली मकाम हुसैन शहीद आज़म की शहादत हो जाती है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये 3 वक्फे में हमें देखने को मिलते हैं। मैंने बता दिया सहर का वक्त किसे कहते हैं। अब आते हैं हमारे नबी की तरफ कि हमारे नबी की आमद है, लेकिन उससे पहले मैं फिर कुछ बताना चाहूंगी कि हमारे नबी की आमद से पहले जब वो इस दुनिया में तशरीफ लाए, मक्का मुअज़्ज़मा में आए, है ना, और खाने काबा कहाँ है, बिल्कुल पूरी दुनिया में, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, है ना, 0 डिग्री पे है वो, है ना, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है अर्थ के, है ना, और ठीक बीबी आमिना का घर भी बिल्कुल खाने काबा के बिल्कुल सीधे तरफ था, बिल्कुल सीधी तरफ, और वो भी ठीक इस पूरी दुनिया के पूरी बीचों बीच में उनका घर था। आज थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है, वो अलग बात है, लेकिन उनका घर उस वक्त पूरे सेंटर पॉइंट पे था, सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ पे था जी। और उनके घरों में इस तरह से नूर की मनव्वर रोशनी हो रही थी, क्या कहने,
بھائی نور والے آئے ہیں، نور لے کر ہی آئیں گے نا. اور یہ تو ناز شریف میں بھی آتا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اور ہم سب کے درمیانی نور بن کر آئے ہیں. الحمدللہ. واللہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں بہت ہی زیادہ چہل پہل. دراصل میں کیا ہی بتاؤں کہ ان کا گھر، بی بی آمنہ کا گھر دراصل حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر، محسن اسلام جی، جو رئیس مکہ جنہیں کہا جاتا ہے. آج کے دور میں ان کے لیے بھی کئی نازیبا جملے پیش کرتے ہیں لوگ، لیکن کیا کہیں، جنہوں نے 18 سال تک ہمارے نبی کی کفالت کی ہے، کہ جنہوں نے کلمے کو پال کر دیا ہے نا، کلمے کو پال کر دیا، ان کے لیے لوگ نازیبا جملے پیش کرتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے. بہرحال ان کے گھر میں ہمارے حضور کی آمد ہوئی. اور یاد رکھیں، انہیں کوئی خبردار یہ نہ کہے کہ ان کی پیدائش ہوئی. استغفر اللہ نعوذ باللہ. یہ ہمارے اور آپ کی جیسے اس دنیا میں نہیں آتے، بلکہ نازل ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی نزول کی آمد آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو، ہے نا. نازل ہوئے جس طرح آیتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اور یہ تو خود سراپا قرآن ہے نا، سراپا قرآن ہے. اور قرآن ان کا داخلی معجزہ ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے. تو یہ نازل ہوتے ہیں، نزول کرتے ہیں، نہ کہ ہمارے اور آپ کے جیسے اس دنیا میں آتے ہیں. بہرحال وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت عبداللہ سے انہوں نے اجازت طلب لیا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے، اور فرمایا کہ مجھے میرے شہزادے سے کچھ گفتگو کرنی ہے اکیلے میں. اب لوگ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے کہ حضور سے، جو ابھی اس دنیا میں، جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے، اس سے ہم کلام ہو. لیکن آپ کچھ بھول رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کلام کیا تھا اپنی اماں سے. انہوں نے تو بھی کلام کیا تھا. جو خود عیسیٰ روح اللہ ہو کر کلام کر سکتے ہیں، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا ہو کر نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. ان کے نور سے ہی تو سب کچھ آج پوری کائنات بنی ہوئی ہے نا. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بچے سے ہم کلام کرنی ہے، اور اکیلے میں کرنی ہے، پریویسی چاہیے مجھے. تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنے کمرے سے نکلی، اور اپنے گھر کی صحن آنگن میں، سنیں توجہ، اپنے گھر کی صحن آنگن میں، اور آنگن کے گھر کے جو بیچوں بیچ آنگن ہوتی ہے، صحن ہوتی ہے، بیچوں بیچ وہ بیٹھ گئی اپنے شہزادے کو لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں. کیا کہنے، نہایت ہی حسین و جمیل چہرے والے. کیا کہنے، یہ حسن و جمالت جو میں لفظ کہہ رہی ہوں، یہ وہ بھی کم، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. چلیے میں یہاں رکتی ہوں اور تھوڑا پیچھے کی طرف لے چلتی ہوں آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، واقعہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے زیادہ حسین و جمیل تھے کہ جن کی تعریف خود تمام انبیاء اکرام کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام نے کی. حضرت آدم علیہ السلام، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگ یوٹیوب میں سرچ کریں، گوگل میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ کو ایک ٹرین جیسی لمبی معلوم ہوگی کہ اللہ نے جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، کتنی قد و قامت میں کتنی زیادہ اونچی تھی، ہے نا. اور وہ بھی بہت ہی حسین و جمیل تھے. ان کی طاقت، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی وسعت، ان کی حسن اور ان کا علم، جی بہت ہی زیادہ اعلیٰ و عرفہ تھا. آدم علیہ السلام ان کی تعریف کیا کرتے تھے. خود قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ خود زلیخا ان پر فدا تھی. اور زلیخا کیا، پوری قوم ہی ان پر فدا تھی. ہاں وہ بات الگ ہے کہ بہت کم ہی لوگ ان پر ایمان لائے، افسوس کی بات ہے. لیکن واللہ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بن دیکھے ہی ہم نے ایمان لایا. بن دیکھے ہی آج ان پر ہم فدا کار ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نبی دکھتے کیسے ہیں. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کہ یوسف نے خود کہا ہے
کہ میں نے خود کو بھی اتنا حسین نہیں پایا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ابھی آپ نے نعت شریف پڑھا ہے نا آپ نے, کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, لیکن اب ہم نے اپنی روح سے ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے نبی نہایت ہی حسین و جمیل چہرے والے ہیں. اب وہ کتنے حسین و جمیل تھے یہ تو خود حضرت یوسف ہی بتائیں گے, میں نہیں بتاؤں گی. جی ایک بار درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شب معراج میں جب حضور گئے اللہ سے ملاقات کے لیے, اس سے پہلے عالم ملکوت عالم ارواح پر پہنچے, تمام انبیاء کی انہوں نے امامتی کروائی. توجہ تھوڑی دیر اور, بس 10 منٹ اور. انہوں نے تمام انبیاء کی انہوں نے امامتی کروائی ہے نا, اسی لیے تو انہیں سلطان الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اور امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. جب امامتی کروا لیا جی, تو اس کے بعد سب نے ایک ایک کر کے مصافحہ کیا, سب نے ایک ایک کر کے ان سے ملے ہے نا. لیکن سارے نبی ملتے چلے گئے, لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی, توجہ, جب حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے مصافحہ کرنے سے پہلے, توجہ, انہوں نے مصافحہ کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے نبی کے قدموں پہ آ گئے. انہوں نے قدموں کا بوسہ لینا شروع کر دیا اور ہمارے نبی نے ان کے دونوں کاندھوں کو پکڑ کے اٹھایا, گلے سے لگایا اور کہا کہ یوسف ایسا مت کرو, تم تو میرے بڑے ہی پیارے عزیز بھائی ہو اور تم تو سب سے زیادہ حسن و جمالت رکھنے والے ہو. یوسف حسن اللہ کہا جاتا ہے تمہیں ہے نا, اللہ کا حسن کہا جاتا ہے تمہیں, تو بس تم یہ نہ کرو. کہا کہ حضور میں تو یہ ضرور کروں گا. کہا کیوں کر ہے ایسا؟ کہا اس لیے کہ پوری دنیا میری تعریف کرتی ہے نا, پوری دنیا میری تعریف کرتی ہے اور تمام نبی میری تعریف کرتے ہیں. اور جب سے میں نے آپ سے ملاقات کیا, میں نے آپ سے جب سے میں نے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی, واللہ کیا کہنے, جب سے میں نے آپ کی چہرہ انور کی زیارت کی تب سے میں نے خود کو بھی اتنا حسین و جمیل نہ پایا. کیا حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا. اب میں اس واقعے کی طرف پھر سے میں آپ لوگوں کو لے کر چلتی ہوں کہ حضرت جب ہمارے نبی بی بی آمنہ کی گود میں گفتگو ہوئی چلی تھی کہ کمرے سے نکل کر حضرت عبد المطلب علیہ السلام جی, ہمارے حضور کے دادا جان, کمرے سے نکلے اور بی بی آمنہ کے پاس گئے. ان کی بہو ہے نا, لیکن وہ فرماتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر رشتوں کی اہمیت اگر جاننی ہو تو اہل بیت سے سیکھو. ان کے علاوہ نہ آپ کو رشتہ کہیں اچھا دیکھنے کو ملے گا نہ ہی سننے کو. اور اپنے اس اوپر بھی مسلط کرنی چاہیے کہ جنہیں اپنی بہو کو بہو نہیں بیٹی سمجھتے ہیں, جو جنہیں اپنے داماد کو داماد نہیں بیٹا سمجھتے ہوں, اور جنہیں اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں بلکہ اس سے بھی اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں. یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ, یہ ہے ہمارے نبی کا گھرانہ, یہ ہے حضرت ابو طالب کا گھرانہ. ایک بار درود پاک پڑھ لے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب نکلے, صحن میں آئے اور صحن میں آ کر انہوں نے فرمایا کہ بیٹی آمنہ, کیا آپ کے شہزادے سے آپ کی گفتگو ہو گئی؟ بس تھوڑی دیر اور. کیا آپ کے شہزادے سے آپ کی گفتگو ہو چلی تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں پھر سے اپنے شہزادے کی چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ بے شک آپ کو اجازت ہے. لیکن جیسے ہی ان کی نظریں ہمارے نبی پر گئیں, وہ پریشان ہو گئے. کیا تھا وہ منظر جو پریشان ہو گئے؟ پریشانی کی بات یہ تھی کہ ایک بچے جو ہوتے ہیں نا, انہیں تو چادروں میں لپیٹا جاتا ہے, پوری طریقے سے ریپ کیا جاتا ہے نا, ایسا ہی ہے نا. لیکن یہاں کچھ اور ہی تھا. چہرہ تو کھلا رکھا جاتا ہے نا,
کہ اگر کسی بچے کے چہرے پر اگر کپڑے بھی آ جائے تو ہم فوراً کہتے کہ ہٹاؤ، سانس لینے میں دقت ہوگی، تکلیف ہوگی، ہے نا. کوئی بھی اگر گھر کا فرد دیکھ لے. لیکن بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے کیا کہنے کہ انہوں نے ان کے چہرے انور کو بھی نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا. کیا کہنے ان کے چہرے انور کو بھی نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا انہوں نے. جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے دیکھا، ان کی نظریں گئیں، انہوں نے کہا آمنہ یہ آپ نے ہمارے شہزادے کے چہروں کو کیوں ڈھانپ رکھا ہے؟ کم از کم چہرہ تو کھلا رکھ دیں. کہا کہ حضرت حضور آپ پریشان نہ ہو. میں نے کہا نا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ انہیں رشتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. وہ ان کے سسر لگیں گے، بابا جان کہتی تھی، وہ کہہ سکتی تھی لیکن وہ بابا جان بہت کم کہتی تھی، زیادہ تر وہ حضور یا حضرت کہتی تھی بی بی آمنہ کہ حضرت حضور اب پریشان نہ ہو، میرا شہزادہ بالکل صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے. اب ایک ماں اپنے بچے کو بہتر سمجھتی ہے. ایک جملے پیش کر دوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو کہ ماں ہو اگر آمنہ جیسی اور بیٹا ہو محمد مصطفیٰ جیسا، پھر اور کیا کہنے صلی اللہ علیہ وسلم. جی انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، میرا شہزادہ بالکل صحیح سلامت ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کم از کم ہمارے شہزادے کے چہرے انور سے نقاب تو ہٹا لیں. کہا کہ میں نقاب ہٹانا نہیں چاہتی. کہا کہ ایسا کیوں کریں، اور ویسے بھی مجھے زیارت بھی تو کرنی پڑے گی، اسی بہانے میں زیارت کر لوں. تو کہا زیارت کرنا اور ہے، آپ تو زیارت کبھی بھی کر لیں، لیکن میں اپنے بچے کے چہرے پر سے نقاب ہٹانا نہیں چاہتی. کہا ایسا کیوں ہے آخر؟ کہا کہ میں آپ کو، انہوں نے پوچھا کہ وجہ تو بتائے. انہوں نے فرمایا، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے جملے سنے. انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو وجہ بتانا نہیں دکھانا چاہتی ہوں. کیا کہیں، وجہ بتانا نہیں دکھانا چاہتی ہوں. اور ابھی میں خود آپ سے کہوں گی، آپ تمامی حضرات سے، تمام خواتین حضرات سے، کہ میں بھی آپ کو وہ منظر کشی آپ لوگوں کے سامنے پیش نظر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس منظر کشی کو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں. منظر عام میں پیش کر رہی ہوں کہ منظر یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ڈیٹیلنگز میں کہ سحر کا وقت تھا، ہے نا. سحر کا وقت ہے، تھا کیا ہے نا. ہم کسی چیز کو تھا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں. اور باقی رہنے والے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کل بھی تھے، آج بھی تھے اور ہمیشہ سے رہیں گے، اسی طرح رسول و آل رسول کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. آمین. انہوں نے فرمایا میں آپ کو وجہ بتانا نہیں دکھانا چاہتی. منظر کچھ یوں ہے کہ سحر کا وقت تھا اور بی بی آمنہ کی گود میں ہمارے بہت ہی حسین و جمیل، نہایت ہی حسن و جمالت رکھنے والے، میں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ حسن کی تعریف حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کر دیا. جی پوری کائنات نے کر دیا، خود اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا. تو اس سے بڑی اور کیا ہی بات ہوگی کہ نہایت ہی حسین و جمیل چہرے والے، نورانی چہرے والے ہمارے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں تشریف فرمائے ہوئے ہیں. اور ان کی دائیں طرف حضرت عبد المطلب کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ آخر بی بی آمنہ کیا فرما رہی ہیں، کیا دکھانا چاہتی ہیں. اور وہ بالکل سینٹر پوائنٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھر کے صحن کے بالکل بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی ہیں. جیسے ہی انہوں نے ہمارے حضور علیہ السلام کے چہرے انور سے نقاب ہٹایا، اللہ کیا کہنے، صرف ان کے چہرے انور سے نقاب ہٹایا، ان کے چہرے انور سے اتنی زیادہ نور کی روشنی نکلی، اتنی زیادہ جگمگا اٹھی، اتنی زیادہ کہ نورانی چہرے سے نور چھن چھن کے باہر نکلے کہ کیا شمال، کیا جنوب، کیا مشرق، کیا مغرب، چاروں دشا میں وہ نور پھیل گئے. کیا کہنے، چاروں دشا میں ہمارے نبی کا نور پھیل گیا. اور سیدھا جا کر عالم ملکوت میں جبریل آمین اور تمام فرشتوں کے آنکھوں پر لگی، اور تمام فرشتے زمین پر آ کر جھکنے لگے اور بی بی آمنہ کے
घर का तवाफ करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, एक नूर का दायरा बना जहां बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा गोद में, उनकी गोद में हमारे नबी हैं, सहल में बैठी हुई हैं, एक नूर का दायरा बना। और इतना ही नहीं कि तमाम चरिंदों परिंद ने उस सहर के वक्त में तवाफ करना शुरू कर दिया। क्या तवाफ करना शुरू कर दिया जी। कभी परिंदों और चरिंद को देखा है आपने? जब भी हमने उनकी चहचहाने की आवाज भी सुनी है तो फजर के बाद, सलातो सलाम के बाद, है ना, रात में कभी नहीं सुना, वो भी सहर के वक्त में। लेकिन तमाम चरिंदों परिंद बीबी आमिना के घर नहीं, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर का तवाफ करना उन्होंने शुरू कर दिया। और तमाम पेड़ पौधे, कभी पेड़ पौधों को चलते हुए देखा है? कभी नहीं। बीबी आमिना के सहन में एक एक करके जाने लगे और हमारे हुजूर के कदमों का बोसा लेने लगे। क्या कह रहे हैं? और सारे फरिश्ते ये कहकर झूम उठे कि आपको मरहबा या मुस्तफा, कि आपको आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो और हमें हमारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। ये कहते हुए और उन्होंने सलाम पेशी किया और कहा, एक सलाम हमारी तरफ से, हम फरिश्तों की जात की तरफ से, और दूसरा सलाम अल्लाह ने आपके लिए भेजा है। क्या कहने, ये है रसूल अल्लाह का घराना, जो हम कभी कयास भी नहीं कर सकते कि इतनी अजमत, वो रिफत व उस्सत रखने वाले घराना है कि इन घराने से मोहब्बत ना हो तो किनसे, इनके दर पर ना झुके तो किनके सामने झुके, इनसे हाजत तलब ना करें तो किनसे करें जी। इसीलिए अपनी शहजादी के लिए भी वो इरशाद फरमाते हैं। चंद वाकयात, एक छोटा सा वाकया मैं सैयदतुन निसाइल आलमीन पर भी पेश करना चाहूंगी, अगर आप लोग की इजाजत तो बस थोड़ी देर और। एक बार आप सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना व आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम व सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आज जो दावतें चलती हैं, है ना, इस्लाम की पहली दावत अगर किसी ने आगाज किया है, शुरुआत किया है, वो हजरत अबू तालिब थे। मेरा दिल है ये कहने का कि हजरत अबू तालिब ने जुलअशीर की दावत दी, जुलअशीर की दावत दी और सबको बुलाया, पूरे मक्के के कुफार को बुलाया और सबके सामने ये दावत दिया और कहा कि मैं अपने नबी के साथ हूं। ये नहीं कहा कि मैं अपने भतीजे के साथ हूं, कहा कि वो मेरे भी नबी हैं और मैं अपने नबी के साथ बिल्कुल खुलेआम हूं और मैं देखता हूं कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे मोहम्मद को कौन दीन फैलाने, अल्लाह के दीन फैलाने से रोकता है, मैं उनका ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। और उन्होंने सबके सामने, अहले कुफार के सामने, उन्होंने सबके सामने फरमाया। और ये मैं सुन्नत वल जमात की मोतबर किताब दलाइलुन नबुवा अबू नईम की लिखी हुई हदीस है कि चैप्टर 1 में और पेज नंबर 138 में यह वाकया दरपेश होता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने भाई के हाथ में, उन्होंने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे जाने के बाद अब कोई नहीं है इसका, अब जो है तुम, है ना। हजरत अबू तालिब को दिया और कहा कि याद रखना, इस पर जरा भी खरोच नहीं आनी चाहिए, जरा भी नहीं, बस इसका ध्यान रखना। और इतना ही नहीं, हजरत अब्दुल्ला का भी ये कौल था कि मेरे बाद अगर कोई मेरे नबी की हिफाजत करे तो वो बेशक हजरत अबू तालिब होंगे, जिन्होंने 18 साल तक हमारे नबी की कफालत की है, उनके ढाल बनकर खड़े हुए हैं और तब जाकर इतनी मुसीबत, इतनी मुशक्कत के साथ दीन फैला। हमारे नबी को पत्थरे मारे गए, कांटे बिछाए गए उनके लिए, उनके ऊपर तो कूड़े करकट फेंके गए, लेकिन अबू तालिब थे जो उनके साथ रहा करते थे। और जुलशीर का वाकया ये है कि उन्होंने पहली दावत उन्होंने इरशाद फरमाई और सबको बुलाया और सबसे कहा। जब उन्होंने खुतबा दिया, खुतबे के बाद कई लोग जो है ना खाना खाकर भागने वाले थे,
ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ مکمل نہ کر لے، تب تک کوئی نہیں جا سکتا. اور انہوں نے فرمایا کن کن یا سیدی و مولا یا ھذا مولا کل مومن، کہ اے اٹھ میرے سید، کھڑے ہو جائے اور فرما دیجئے جو آپ کو آپ کے اللہ نے حکم دیا ہے فرمانے کا، کہہ دیجئے. اب آپ کھلے عام، اب آپ بے فکر ہو کر دین اسلام کو پھیلائیے، میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ. اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے بڑے ہی جملے پیش کیے. انہوں نے فرمایا ہوا ودیتی انزکا لیکونن لی نبی ابن الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا الشان وما ارسلنی وارسلناک رحمت للعالمین. یہ جو آپ آیت سنتے ہیں نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میں نے تمام جہان کے لیے، اللہ فرماتے کہ میں نے تمام جہان کے لیے میں نے اپنے حبیب کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے. لیکن یہ تو قرآن کی آیت بعد میں اتری، پہلے تو واقعہ درپیش ہوا نا. انہوں نے فرمایا، عبد المطلب نے فرمایا تھا ابو طالب سے کہ میں آپ کو، ہمارے شہزادے کو میں آپ کے ہاتھوں سپرد کرتا ہوں جس کی شان بہت بلند ہے، جو بڑی عظمتوں والا ہے، اور یہ میرے لیے بھی رحمت بن کر اللہ نے بھیجا ہے، اور صرف میرے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اس کے بعد ہی تو یہ آیت اتری وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا تمام جہان کا رحمت بنا کر بھیجا. ہماری سیدہ کے لیے ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی، بس ایک آخری واقعہ ہے، اس کے بعد میں آپ سب تمامی حضرات سے میں الوداع لے لوں گی، کافی وقت ہو چلا ہے. کہ ہماری سیدہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پاک و پاکیزگی کی قرآن میں آیتیں بیان کیا کہ میں نے تمام تر علائشوں کو، تمام تر گندگیوں کو، تمام تر ناپاکیوں کو میں نے دور رکھا اہل بیت سے. نہ کہ میں نے انہیں دور کیا، نہیں. عورتوں کی محفل ہے نا، آپ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عبادت 365 دن مکمل ہوتی ہے، لیکن سیدہ فرماتی ہے کہ میری عبادت کبھی آج تک ختم ہی نہیں ہوئی. میری عبادت، جب بھی میں نے عبادت کی ہے، شروع سے شروعات کی ہے، ابتدا کی ہے میں نے، ہے نا. اور یہ تاریخ کے پنوں پہ بھی لکھا گیا ہے کہ آج تک نہ سیدہ کا مصلی چھوٹا اور نہ ہی کبھی سیدہ کا روزہ ٹوٹا. کیا کہنا، بالکل بھی نہیں. جن کے لیے قرآن کریم میں سورہ الاحزاب کی آیت اتر گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت پیش کر رہی ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک میں نے تمام تر علائشوں کو، ناپاکیوں کو، گندگیوں کو میں نے دور رکھا اہل بیت سے. جی، شہزادی کونین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فدیہ کے ابی و امی یا رسول اللہ. ہم سب کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہماری 70 نسلیں آپ پر قربان ہو، ہماری آل و اولاد آپ پر قربان ہو، ہماری نسلیں جو آنے والی ہیں ان پر، وہ تمام تر لوگ آپ پر قربان ہو جائیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے رسول اللہ، لیکن وہی رسول اللہ اپنی شہزادی کونین کے لیے فرماتے کہ فدیہ کے ابی و امی یا فاطمہ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ. ان کے دست ادب کو چوما کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے. یہ فاطمہ الزہرا کی عظمت ہے. ویسے تو ان کی عظمت بہت ہی بلند ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن عورتوں کی محفل ہے اس لیے میں نے بیان کر دیا. بس تھوڑا ہی میں نے کہا ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ ذکر کبھی ختم نہ ہوگا، وقت ختم ہو جائے، ہم اور آپ مٹ جائیں، ہم جیسے لوگ مٹی میں مل جائیں. ہم اور آپ مٹی میں ملتے ہیں، یہ گھرانہ نہیں، یہ گھرانہ باقی رہنے والا ہے. جی، ہم اور آپ مٹی میں مل جائیں، یہ ذکر کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی نہیں. ہم جتنی بھی فضیلتیں پڑھ لیں ادھوری ہی رہیں گی، ذکر جتنی بھی کر لیں کم ہی رہیں گی. لیکن یہ میری تہ دل سے دعا ہے آپ تمامی حضرات کے لیے
کہ مولا تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو سعد و آباد رکھے. سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے مولا آپ تمامی خواتین حضرات کو مولا آپ تمامی حضرات کو سعد و آباد رکھے. اور کل روز محشر میں بھی ہم جب اٹھائے جائیں تو کنیز زہرا بن کر اٹھائے جائیں. آمین الہی آمین. چلے میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, گفتگو ہوگی انشاءاللہ.